أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، یعنی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ عقیدہ کے موضوع پہ ان کی مشہور و معروف کتاب، جس کتاب میں انہوں نے اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا، سلف صالحین کا عقیدہ بیان کیا ہے اور خصوصی طور پہ انہوں نے ان آیات کا، ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات وارد ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ وعدے کیا کہ اہل سنہ گمراہ فرقوں کے اعتبار سے راہ اعتدال پہ کھڑے ہیں، گمراہ فرقے افراط و تفرید کا شکار ہیں، جبکہ اہل سنہ افراط و تفرید سے بچ کر درمیان میں کھڑے ہیں، اعتدال پہ قائم و دائم ہیں۔ اور آج کے درس سے امام صاحب 4 مسائل بیان کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کا علو، یعنی کہ اللہ کا کہاں ہونا؟ اوپر ہونا۔ اللہ کا علو یعنی کہ اللہ کا اوپر ہونا، اور اللہ کی معیت، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا۔ ہم ان دونوں عقائد پہ ایک ہی وقت میں ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اللہ کے علو کے منکر ہوں اور یہ کہیں کہ چونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے اللہ اوپر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان میں سے ہیں جو کہیں کہ اللہ اوپر ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ہی وقت میں یہ دونوں عقیدے جمع کرتے ہیں، دونوں کو ایک ہی وقت میں تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کریں گے وہ ہوگا کہ اللہ ایک ہی وقت میں اوپر بھی ہے اور ہمارے قریب بھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے کلام کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کی رؤیت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ 4 مسائل آئندہ چند دنوں میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ آج پہلا مسئلہ ہوگا، اور پہلا مسئلہ کیا ہے بھلا بتائیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو؟ اللہ کا علو بھی اور اللہ کی معیت بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں امام صاحب فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الایمان باللہ، کہ جس عقیدے کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا کہ الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، تو اللہ پہ ایمان لانے میں داخل ہے الایمان بما اخبر اللہ به فی کتابہ۔ گفتگو کر رہے تھے اس بارے میں کہ ایک ہی وقت میں ہم نے ماننا ہے کہ اللہ اوپر ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وہ عقیدہ جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لانا، اس میں داخل ہے الایمان بما اخبر اللہ به فی کتابہ وتواتر عن رسولہ واجمع علیہ سلف الامہ۔ اس عقیدے پہ ایمان لانا جس عقیدے کے بارے میں اللہ نے خبر دی اپنی کتاب میں، اور جو عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے متواتر طور پہ، اور جس پہ امت کے سلف کا اجماع ہے، وہ کیا ہے جی؟ من انہ سبحانہ فوق السماوات، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کے اوپر ہیں، علی عرشہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے، علی علی خلقہ، اپنی مخلوق کے اوپر ہے، وہ مخلوق سے بلند و بالا ہے، وہو سبحانہ، اور وہ معہم، ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، یعلم ما هم عاملون، وہ علم رکھتا ہے اس کے بارے میں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے تذکرہ کر دیا
کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس عقیدے پہ بھی ایمان رکھیں۔ کون سے عقیدے پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر، ساری مخلوقات کے اوپر ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی خبر اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کے بارے میں اپنی کتاب میں بتایا ہے، اس بارے میں آیت آنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، اور احادیث اس بارے میں متواتر ہیں۔ کئی احادیث ہم نے پڑھی ہیں، مثال کے طور پہ لونڈی والی حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، جس کے راوی ہے معاویہ بن حکم سلمی، کہ ایک لونڈی اسے اس کے مالک نے مارا، اس کی پٹائی کی۔ پھر آپ علیہ السلام کی گفتگو سن کر صحابی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت ظلم کیا، بڑی زیادتی کی ہے، تو اب اپنی زیادتی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چاہا کہ میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس لونڈی کو پہلے میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے کہا این اللہ، یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے۔ آپ نے کہا دوسرا سوال کہ میں کون ہوں یہ بتاؤ۔ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے۔ تو آپ نے کہا تھا میرے صحابی اس کو آزاد کر دو، یہ مومن لونڈی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث جس میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ رب العزت ہر رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ پھر اوپر ہے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اور اللہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو گناہوں کی معافی مانگے میں اس کی بخشش کر دوں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ پھر تیسری حدیث، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، کہ کیا تم لوگ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہو جب کہ میرے اوپر اعتماد کیا ہے اس نے جو آسمانوں پہ ہے۔ وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اس کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے، صبح بھی شام بھی۔ تو یہ تین احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جبکہ احادیث اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ پھر یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ عقیدہ جس پہ سلف کا اجماع ہے۔ سلف کا اجماع ہے۔ اس چیز کا علم ہمیں کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں اس عقیدے کا کوئی بھی منکر نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول ہے، جو فوت ہوئے 157 ہجری میں 157 میں، کہتے ہیں کننا والتابعون متوافرون نقول، ہم یہ کہا کرتے تھے جبکہ اس زمانے میں تابعین کثرت سے موجود تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کہ ان اللہ فوق عرشہ، یقین اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ امام اوزاعی کے اس قول کو امام بہقی اپنی کتاب الاسماء والصفات میں لے کر آئی۔ پھر ایک امام ہے، امام ابو عمر الطلمنکی، وہ کہتے ہیں اجمع المسلمون من اہل سنہ، تمام سنی علماء کرام کا اتفاق ہے۔ سنی سے مراد وہ جو شیعہ نہیں ہے، علی ان معنا وهو معکم اینما کنتم ونحو بذلك من القرآن ان ذلك علمه وان اللہ فوق السماوات بذاته مستوی علی العرش کیف شاء، کہ اہل سنت کے تمام علماء کرام کا اجماع ہے اس بات پہ کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو،
اس قسم کی آیات سے مراد ہے اللہ علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، ورنہ اللہ تعالی بذات خود آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، کیسے ہے؟ جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ دو اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ بتانے کے لیے کہ اس عقیدے پہ علماء کرام کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان دو عقیدوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ معاکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ منکر ہوئے اللہ تعالیٰ کے علو کے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لا مکان، اللہ کسی جگہ بھی نہیں ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ یہ دونوں طرح کے عقائد غلط عقائد ہیں۔ صحیح عقیدہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، ساری مخلوقات نیچے ہیں، اللہ سب سے اوپر ہے، اور یہ کہ اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہونے کے باوجود سب کے ساتھ ہے، یہ عقیدہ سمجھنا شاید کئی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل کیوں ہو رہا ہے یہ عقیدہ؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے؟ جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس عقیدے کو آپ ناممکن کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ اللہ کی مخلوقات کی طرف دیکھ لیں، چاند اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، ہمارے لحاظ سے بڑی ہے، اللہ کے لحاظ سے چھوٹی سی مخلوق ہے۔ یہ کہاں اوپر ہے کہ نیچے؟ اور جدھر بھی ہم جائیں یہ چاند کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے چاند اوپر بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ سورج کے معاملہ دن کو ایسے ہی ہوتا ہے، سورج اوپر بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو جب اللہ کی ہلکی سی مخلوقات کی یہ صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اوپر بھی ہو اور ہمارے ساتھ بھی ہو؟ اگر ہم فرض کر لیں کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اوپر بھی ہو ہمارے ساتھ بھی ہو، تو یہ چیز اگر مخلوق کے لحاظ سے مشکل ہے، ناممکن ہے کہ اوپر بھی ہو ساتھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اس کے لحاظ سے تو مشکل نہیں ہے۔ تو امام صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں عقیدے ہم نے ماننے ہیں۔ کما جمع بین ذلک فی قولہ، جیسا کہ اللہ نے اکٹھا کیا بین ذلک ان دو عقائد کو۔ کون سے دو عقائد؟ اللہ اوپر بھی ہے ہمارے ساتھ بھی ہے، علو کا عقیدہ بھی، معیت کا عقیدہ بھی، علو اوپر معیت ساتھ ہونا۔ اللہ نے جمع کیا ان دونوں چیزوں کو فی قولہ، اپنے اس فرمان میں۔ اس سورہ حدید ہے آیت نمبر 4 هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پہ بلند ہوا، عرش سے اوپر ہوا۔ تو اس استوی علی العرش کے الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ کے عقیدہ علو کا۔ پھر فرمایا یعلم، اوپر ہونے کا کوئی مطلب یہ نہ لے کہ اللہ اوپر ہے تو اسے پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہوگا۔ فرمایا یعلم، وہ علم رکھتا ہے، ما یلد فی الارض، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ زمین میں داخل ہونے والی کسی چیز کا نام نہیں دیا آپ؟ جی ہاں، کسان بیج بوتا ہے تو وہ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں تو زمین میں جاتے ہیں۔ آسمان کا پانی، بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ زمین میں جاتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں۔
وما یخرج منہا، اللہ علم رکھتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ زمین سے کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ زمین سے کیا نکلتے ہیں؟ پودے، درخت، پھل، سبزیاں۔ زمین سے کیا نکلتی ہیں؟ کانیں۔ وما ينزل من السماء، اور اللہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو آسمانوں سے اترتی ہیں۔ جی نام لیں کسی چیز کے جو آسمانوں سے اترتی ہو۔ مثال کے طور پہ فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے احکام اوپر سے نیچے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، بارش کا پانی اور ہوائیں۔ وما يعرج فیہا، اللہ جانتا ہے ان مخلوقات کو بھی جو آسمانوں پہ چڑھ کر جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے اعمال، مثال کے طور پہ فرشتے، مثال کے طور پہ ہماری روحیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اسی آیت میں جس آیت کے شروع میں اللہ نے کہا تھا اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر میں وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تم میرے بارے میں یہ عقیدہ ایک ہی وقت میں رکھو کہ اللہ اوپر بھی ہے اور سب کے ساتھ بھی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اللہ کی معیت کا عقیدہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معیت۔ تو اللہ کی جو معیت ہے وہ ایک ہوتی ہے معیت عامہ اور ایک کیا ہوتی ہے؟ معیت خاصہ۔ اللہ عام طور پہ سب کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، کافر کے ساتھ بھی۔ اس ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ علم کے لحاظ سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ علم رکھتا ہے۔ سننے کے لحاظ سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے۔ دیکھنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ قدرت، کنٹرول، احاطہ کے لحاظ سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر کوئی اللہ کے کنٹرول میں ہے، قدرت میں کوئی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی ہے معیت خاصہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے خاص طور پہ۔ عام طور پہ اللہ سب کے ساتھ ہے، لیکن خاص طور پہ اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے۔ معیت خاصہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کیا کافروں کو معیت خاصہ ملتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیکوکار ہیں۔ تو یہ ہوئی اللہ کی معیت خاصہ جو متقی لوگوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک معیت ہوتی ہے جو اس سے بھی خاص ہوتی ہے۔ ایک معیت کیا تھی؟ عامہ، ایک کیا ہے؟ خاص، اور ایک کیا؟ خاص الخاص۔ خاص الخاص کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسا کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق سے، لا تحزن، ابو بکر ٹینشن نہ لو، پریشان نہیں ہونا، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو غار کے باہر کھڑے تھے کافر، ان کو تلاش کرنے والے، کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ یہ جو معیت ہے خاص معیت، یہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو اللہ خاص طور پہ ان کے ساتھ تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت وہ ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، کیا کہا تھا؟ لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، آپ دونوں نے فرعون کے پاس جانا ہے، اسے دعوت دینی ہے، توحید کی تبلیغ کرنی ہے، ڈرنا نہیں آپ دونوں نے، کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اسمع، میں گفتگو سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو یہ بھی کیا معیت خاصہ ہے، بلکہ خاص الخاص ہے۔
امام صاحب نے وہ آیت ہمارے سامنے رکھی جو سورہ حدید میں آتی ہے، نمبر ہے 4 اس آیت کے ذریعے امام صاحب نے ہمیں کون سا عقیدہ دینا چاہا جی؟ کہ ایک ہی وقت میں ماننے کہ اللہ اوپر ہے اور یہ بھی ماننے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ، اللہ کا یہ کہنا کہ وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خلط ملط ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فَإِنَّ هَذَا، کیونکہ یہ معنی جو ہے مخلوق کے ساتھ خلط ملط ہونا، یہ معنی لا توجب اللغہ، لغت اس معنی کو واجب قرار نہیں دیتی، عربی لغت اس معنی کو متعین نہیں کرتی۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ جب آپ کہتے ہیں الماء مع اللبن، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پانی دودھ کے ساتھ، کیا مطلب ہے اس کا جی؟ دونوں آپس میں ایک ہو گئے، دونوں آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ لفظ کیا بولا تھا آپ نے؟ الماء مع اللبن، تو یہاں پہ آپ نے لفظ ماء استعمال کیا، اور میں نے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دودھ اور پانی ایک ہو گئے، آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے کہ پھر اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے وہ معکم، اللہ تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق خلط ملط ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ معنی یہاں پہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہی لفظ ماء ادھر آیا تو آپ نے مان لیا، یہاں پہ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ لفظ ماء کا یہ معنی ہر جگہ نہیں ہوتا، لفظ ماء کا یہ معنی کہ خلط ملط ہونا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کا باپ موجود ہے اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اور اس کا بیٹا کسی اور کنٹری میں، کسی اور ملک میں تعلیم لے رہا ہے، پریشان ہے وہاں پہ، تو باپ کہتا ہے بیٹا ہمت رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، انا معک۔ تو کیا باپ اور بیٹا وہاں پہ خلط ملط ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ ماں کا یہ معنی کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ ماں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مکس ہو گئی ہے، خلط ملط ہو گئی ہے، ہر جگہ یہ معنی نہیں ہوتا۔ واضح ہے نا؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے اس فرمان کا یہ معنی نہیں ہے کہ انه مختلط بالخلق، کہ وہ مخلوق کے ساتھ خلط ملط ہے۔ فإن هذا لا تجب اللغة، کیونکہ عربی لغت اس معنی کو واجب قرار نہیں دیتی، عربی لغت اس معنی کو متعین نہیں کرتی۔ وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامہ، اور یہ برخلاف ہے اس عقیدے کے جس پہ امت کے سلف کا اجماع ہے، اور وہ کیا؟ کہ اللہ اوپر ہے۔ وخلاف ما فطر اللہ علیہ الخلق، اور یہ برخلاف ہے اس عقیدے کے بھی جس پہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے ہماری فطرت میں جو عقیدہ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نیچے ہے کہ اللہ اوپر ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ کیسے پتا چلا کہ یہ عقیدہ ہماری فطرت کا حصہ ہے؟ کیونکہ جب کبھی مشکلات آتی ہیں تو ہر آدمی اللہ کو پکارنے کے لیے ہاتھ اوپر کو بلند کرتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، کوئی نیچے نہیں دیکھتا۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو کہ نیچے دیکھ کے کہہ لو یا اللہ میری مدد فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مدد فرما۔ پتا چلا اللہ کے اوپر ہونے کا عقیدہ ہماری فطرت میں ہے، اور اس انداز سے وہ بھی دعا کرتے ہیں جن کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے، یہ غلط عقیدہ سکھایا گیا کہ اللہ اوپر نہیں ہے، دعا کی باری آتی ہے تو وہ بھی یہی کہہ دیتے ہیں یا اللہ مدد فرما۔ تو پتا چلا کہ اللہ نے یہ عقیدہ ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ تو اس عقیدے پہ سلف کا اجماع ہے کہ اللہ اوپر ہے، اور یہ عقیدہ ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔
کہتے ہیں بل القمر آیۃ من آیات اللہ من اصغر مخلوقاتہ، بلکہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے جو چھوٹی ترین مخلوقات ہیں ان میں سے ایک ہے، کیا؟ چاند۔ وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، اور اس کو رکھا گیا کہاں؟ آسمانوں پہ اوپر رکھا گیا۔ وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ، اور وہ مسافر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کیا؟ چاند۔ وَغَيْرِ الْمُسَافِرِ، اور مسافر کے علاوہ جو ہے ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اَيْنَمَا كَانَ، جہاں کہیں بھی کوئی ہو، آپ کہیں بھی چلے جائیں، رات کا وقت ہوگا تو چاند آپ کے ساتھ ہوگا، آپ سفر میں ہیں تب بھی، سفر میں نہیں ہے تب بھی۔ تو جب اللہ کی مخلوقات میں سے یہ چھوٹی مخلوق اوپر بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بدرجہ اولا اس عقیدے کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہے اور ہر ایک کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی عرش کے اوپر ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ یہ عقیدہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ کم از کم 7 بار، کم از کم 7 بار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ یہ عقیدہ تو ابن القیم کہتے ہیں قرآن میں آپ کو 1000 دلائل مل جائیں گے، لیکن اللہ اوپر، عرش کے اوپر ہے، عرش کے لفظ کے ساتھ اوپر ہے، یہ عقیدہ آپ کو قرآن کریم میں 7 بار ملے گا۔ مثال کے طور پہ سورۃ طٰہٰ میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر ہے۔ اور یہ جو اس عقیدے کے منکر ہیں، یہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعویل۔ کیا کرتے ہیں؟ تعویل۔ مثال کے طور پہ کہیں گے کہ رحمان عرش کے اوپر ہے، استوا، استوا کا معنی استولا، کہ رحمان عرش کے اوپر غالب آ گیا، رحمان عرش کا مالک بن گیا۔ تو بندہ ان سے پوچھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کسی اور کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے کہ اللہ غالب آ گیا اور وہ مغلوب ہو گیا؟ تم لوگوں نے استوا کی تعویل کی ہے، استولا، اور ایسی تعویل جس کے پیچھے قرآن و حدیث کے دلائل نہیں ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہ کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، مستوی ہے ان کے اللہ عرش کے اوپر ہے۔ رقیب علی خلقہ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہونے کے باوجود اپنی مخلوق پہ نگہبان ہے۔ مخلوق کی کیا کر رہا ہے؟ نگہبانی۔ اور یہ عقیدہ قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 1، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے، یعنی کہ اللہ تمہارے اقوال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ مہیمن علیہم، اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس کا معنی بھی پہلے معنی کے قریب قریب ہے کہ مہیمن علیہم، اللہ تعالیٰ تم پہ حاکم ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے۔ مطلع علیہم، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کے بارے میں اطلاع رکھنے والا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں اطلاع رکھنے والا ہے۔ الی غیر ذلک من معانی ربوبیتہ، اور دیگر جو ربوبیت کے معنی ہیں وہ بھی ہم نے ماننے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ سب کا بادشاہ ہے، مثال کے طور پہ اللہ سب کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، تو یہ پورا عقیدہ ہم نے ماننا ہے۔ اب کہتے ہیں، کون کہنے لگے بلا؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ، اور یہ سارا کلام جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہ کیا کلام ہے جی؟ یعنی کہ وہ عرش کے اوپر ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یہ سارے کا سارا کلام حق، یہ کیا ہے؟ یہ برحق ہے، درست ہے، علی حقیقتی، اس کو اس کی حقیقت پہ محمول کیا جائے گا، مجاز پہ محمول نہیں کیا جائے گا۔
لا یحتاج الی تحریف، اور یہ عقیدہ محتاج نہیں ہے کسی قسم کی تحریف کا، کسی قسم کی فاسد تعویل کا۔ تعویلیں کرنے والے تعویل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، کیا کہیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ رحمان عرش پہ غالب آ گیا، رحمان عرش پہ غالب آ گیا۔ کبھی کہیں گے اس سے مراد اللہ کی اپنی ذات نہیں ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات نہیں ہے، اس کی صفات میں سے کوئی صفت مراد ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے۔ تو جبکہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی تحریف نہیں کریں گے، کوئی تعویل نہیں کریں گے، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، تو یہ جو تفسیر ہے یہ حقیقت کے منافی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ہی وقت میں اللہ اوپر بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے، اس کا اوپر ہونا بھی ایک حقیقت ہے اور اس کا ہمارے ساتھ ہونا بھی ایک حقیقت ہے۔ وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ، کہتے ہیں لیکن اللہ کو محفوظ رکھا جائے گا جھوٹے اوہام سے، جھوٹے گمانات سے۔ یعنی کہ یہ عقیدہ ماننا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ عقیدہ ماننا اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن جھوٹے اوہام، جھوٹے گمانات سے بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ ان یظن، کہ یہ گمان کیا جائے کہ ان ظاہر قولہ فی السماء، کہ اللہ نے جو اپنے بارے میں کہا فی السماء، سورہ ملک میں کہا ہے نا، کیا کہا ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پہ ہے کہ کہیں تمہیں زمین میں دنسا نہ دے اور زمین لرزنے لگ جائے۔ ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو، اس سے بے خوف نہیں ہو جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں پہ ہے، کہ وہ کہیں تمہارے اوپر پتھروں والی آندھی نہ بھیج دے۔ تو یہ فی السماء کا تذکرہ آیا 2 بار سورہ ملک میں، اللہ کے فی السماء میں ہونے کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ 2 بار۔ اور اس کا فی السماء کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں میں بند نہیں ہے بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش میں بند نہیں، عرش کے اوپر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ کئی غلط باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، ان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ اوپر ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کو بچایا جائے گا، محفوظ رکھا جائے گا جھوٹے گمانات سے، جھوٹے اوہام سے۔ مثال کے طور پر یظن، کہ یہ گمان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے قول فی السماء کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ ان السماء تظلہ، کہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سایہ دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ گویا کہ آسمان اوپر ہوا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے نیچے ہو گئے۔ او تقلہ، یا یہ گمان کرنا کہ فی السماء کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے ہے، اللہ کی بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گمان بالکل غلط ہے۔ نہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ اوپر ہے تو آسمان نے اللہ تعالیٰ کو سایہ دیا ہوا ہے، اور نہ یہ عقیدہ رکھیں کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ، اور یہ عقیدہ باطل ہے۔ کون سا عقیدہ؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے ہے یا آسمان اللہ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، اور اس کے باطل ہونے پہ اہل علم اور اہل ایمان کا اجماع ہے۔ اس عقیدہ کے غلط ہونے پہ اجماع ہے کن کا؟ اہل علم کا اور اہل ایمان کا۔ کیسے پتہ چلا جی یہ عقیدہ غلط ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ کشادہ ہے۔ کرسی کس کو کہتے ہیں؟ قدمین رکھنے کی جگہ، دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ، جیسا کہ اس لفظ کی وضاحت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ واسع کرسی السماوات والارض، یہ الفاظ میں اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا حصہ ہیں۔
سورہ بقرہ کا حصہ ہیں، آیت الکرسی کا حصہ ہیں۔ اب کئی لوگوں نے کیا تفسیر کی یہاں پہ کرسی کی؟ اللہ کا علم، ان کے واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ تعویل ہے۔ کرسی کا معنی علم کہاں سے ہو گیا؟ پھر ایک تعویل اس کی یہ کی جاتی ہے کرسی سے مراد ہے اللہ کی بادشاہت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، یعنی کہ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی حکومت نے، سلطنت نے، بادشاہت نے آسمانوں زمین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ آسمانوں زمین پہ کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی حکومت نہ ہو، اللہ کی بادشاہت نہ ہو، اللہ کی سلطنت نہ ہو۔ یہ دونوں معنی جو میں نے ابھی بیان کیے دونوں کیا ہیں؟ غلط ہیں، تعویل ہیں، تحریف ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی کرسی، کرسی سے مراد کرسی ہی ہے، کرسی سے مراد کرسی ہی ہے، لیکن غلطی تب ہوگی جب آپ اللہ کی کرسی پہ ایمان لاتے ہوئے یہ تصور کریں کہ اللہ کی کرسی ویسے ہی ہے نعوذ باللہ جیسے ہماری کرسی ہے۔ اگر آپ ذہن میں یہ لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ کرسی کا ایسے محتاج ہے جیسے ہم کرسی کے محتاج ہیں، اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کرسی اگر نیچے نہ ہو تو ہم گر جائیں گے۔ ہمیں کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ کرسی نے۔ ہمارا بوجھ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ کرسی نے۔ اگر کوئی کرسی کا معنی یہ سمجھتا ہے تو غلطی پہ ہے، لیکن یہ مانیے کہ اللہ کی کرسی ہے، اور عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق مانیے کہ اللہ کی کرسی سے مراد قدمین کی جگہ ہے۔ تو اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو احاطے میں لے رکھا ہے، اسے ذرا کشادہ ہے، اتنی بڑی اللہ کی کرسی، آسمانوں سے بڑی، زمین سے، اور یہ کرسی جو آسمانوں سے بڑی ہے، زمین سے بڑی ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے اللہ کا عرش پر کتنا بڑا ہوگا۔ یہ کرسی جو آسمانوں سے بڑی، یہ کرسی جو زمین سے زیادہ کشادہ، یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ چاند کیوں بیان کر دیا یہاں پہ کہ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے؟ یہ عقیدہ یہاں پہ کیوں بیان کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو اللہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں سے بڑی، اس کی کرسی زمین سے بڑی، کیا وہ اللہ آسمان کا محتاج ہوگا؟ کیا آسمان نے اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا؟ کیا یہ آسمان اس کو سایہ دے رہا ہوگا؟ یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ پھر کہا امام صاحب نے وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، یہ آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 اصل میں یوں آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے، کس بات سے؟ گرنے سے۔ آسمان و زمین کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ نے۔ آسمان و زمین کو گرنے سے کون بچائے ہوئے ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ دونوں گر جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد ان کو تھام سکے، ان کو روک سکے، گرنے سے بچا سکے؟ کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ تو جو اللہ آسمانوں کو سنبھالے ہوئے ہے، آسمانوں کو سہارا دیے ہوئے ہے، آسمانوں کے گرنے سے بچائے ہوئے ہے، کیا اس آسمان نے اللہ کا بوجھ اٹھایا ہوگا؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ، سورہ حج آیت نمبر 65۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے ہوئے ہے، کس بات سے؟ ان تقع الارض، زمین پہ گرنے سے، الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جب اللہ چاہے گا تب آسمان گرے گا، تب آسمان پھٹے گا، لیکن اب تک اللہ تعالی نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک رکھا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہوگا
کہ آمنتم من فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، اس سے مراد یہ لیا جائے کہ آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ گھیرے ہوئے ہے، یا آسمان اللہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، یا عقیدہ غلط. اور یہ آیت سورہ حج کی 65 کا بھی پڑھی گئی ہے کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. پھر امام صاحب یہ آیت لے کر آئے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان و زمین اللہ کے امر سے قائم ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آسمان کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آسمان قائم ہے اللہ کے اذن سے، اللہ نہ چاہے تو آسمان فوراً گر جائے. زمین اگر موجود ہے اپنی جگہ پہ، گرتی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو یہ اللہ جو آسمان و زمین کو سنبھالے ہوئے ہے، گرنے سے بچائے ہوئے ہے، ان کا سسٹم چلا رہا ہے، ان کے امور کی تدبیر کر رہا ہے، کیا یہ اللہ، اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان نے اللہ کا بوجھ اٹھایا ہوگا، یہ غلط ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے امور کی تدبیر کرتا ہے. آسمان اللہ کے محتاج اپنے وجود کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود کے لیے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو امام صاحب نے واضح کر دیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان کی تمہارے ساتھ مکس ہے. اور یہ عقیدہ بنیادی طور پہ حلولیہ کا ہے. کن کا ہے؟ حلولیہ کا، جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص میں اتر چکا ہے. اور یہ عقیدہ ہے مشبہ میں سے غلات قسم کے لوگوں کا، جو حد سے آگے بڑھنے والے تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو آج کے درس کا پھر خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک ہی وقت میں ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ کے علوم پہ بھی، اللہ تعالیٰ کی معیت پہ بھی. اور یہ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. اور یہ عقیدہ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، اور اس بارے میں احادیث متواتر ہیں. اس بارے میں احادیث کیا ہیں؟ متواتر ہیں. تیسرے نمبر پہ اس عقیدے کا ہمیں پتہ چلا اجماع سے، امت کے سلف کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہے اور اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اور پھر امام صاحب اس بارے میں آیت لے کر آئے سورہ حدید کی آیت نمبر 4، جس کے شروع میں اللہ نے کہا کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، اور آخر میں کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہے، اور اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. پھر امام صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کا یہ معنی نہیں مراد لینا کہ اللہ تمہارے ساتھ خلط ملط ہے، تمہارے ساتھ متصل ہے، تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ ماں کا یہ معنی ہوتا ہے، عربی لغت میں تو ماں کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط ہے، جڑی ہوئی ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں الماء مع اللبن، پانی کس کے ساتھ ہے؟ دودھ کے ساتھ ہے. تو اس سے کہا جائے گا کہ عربی لغت یہ نہیں کہتی کہ ماں کا ہمیشہ یہ معنی واجب ہے. ماں کا معنی کبھی ہوتا ہے اختلاط کا، ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط ہونے کا، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے مدد کا، تائید کا، تمہارے ساتھ ہونے کا. مثالی میں دے چکا ہوں. باپ فون کر کے بیٹی کو کہتا ہے بیٹا پریشان ہوں نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جبکہ خود اور شہر میں ہے، بیٹا کسی اور شہر میں. پھر یہ بات سمجھائی ہے مؤلف نے چاند کی مثال دے کر کہ چاند اللہ تعالیٰ کی ادنا مخلوق ہے، اور یہ آسمانوں پہ ہے، اور مسافر کے ساتھ ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی چلے جائیں. تو جب یہ صورتحال ہے اللہ کی مخلوق چاند کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ اوپر بھی ہو اور ہمارے ساتھ بھی ہو. اور پھر کہا امام صاحب نے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن مخلوق کے
احوال کا وہ نگران ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، ان کے اقوال لکھے جا رہے ہیں، ان کے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں۔ آخر میں امام صاحب نے یہ خبردار کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک طرف مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور ایک طرف مانتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ ہے کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، سننے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، دیکھنے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہم تعویل سے کام لے رہے ہیں، بلکہ یہ سارا عقیدہ ہی برحق ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، مجاز پہ مبنی نہیں ہے کہ اللہ عرش کے اوپر بھی ہے اور اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے آپ کو غلط قسم کے اوہام سے، سوچوں سے، گمانات سے بچائیں۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فی السماء آسمانوں کے اوپر ہے، تو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ آسمانوں نے اللہ کا گھیرا کر رکھا ہے، آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ آسمانوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اللہ زمین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گرنے سے بچائے ہوئے ہے۔ پھر امام صاحب وہ آیات لے کر آئے جن آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کو گرنے سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ آسمان و زمین کو کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو کیسے فی السماء کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ آسمانوں نے اللہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کن کے ذریعے، کلمہ کن کے ذریعے ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی اللہ کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا تنہا اللہ رب العزت ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی جو مسائل ہیں ان پہ آئندہ دروس میں گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔